دونوں جو فریقین ہیں وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں. دونوں چاہتے ہیں کہ اناؤنس ہو جائے کہ فاتح جو ہے وہ امریکہ ہے, دوسری طرف ایران چاہتا ہے کہ فاتح ایران کو قرار دیا جائے. اب یہ جو فیس سیونگ والا فیکٹر ہے سر, یہ سالس ہے, خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں, یہ کس طرح سے ان دونوں کے درمیان بیلنسڈ کر سکتے ہیں؟ اور پاکستان کا یہ جو کردار ہے, پاکستان کا پھر یہ جو دورہ ہے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم صاحب کا سعودی عرب کا, کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس دورے کی کیا اہمیت ہوگی؟ کون کون سے پوائنٹس ہیں جو ڈسکس ہوں گے, کیونکہ خطے میں کشیدگی ابھی بھی برقرار ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ کے بارے ہم باتیں کر رہے ہیں, جی, ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسی مشین ہے جو دن رات بیانات پیدا کرتی جاتی ہے. اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. یوں لگتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنے خلاف بھی بیان بازی شروع کر دیتا ہے. بولنا ہے چاہے کچھ بھی, بولنا ہے کچھ بھی. کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں نا, کمپیوٹر پاگل ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ جب اس میں بہت ساری چیزیں فیڈ کر دی جائیں اور اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ایک دم کریک ہو جائے. اس کا نا سافٹ ویئر کریک کر جاتا ہے. ٹرمپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اس کو پاکستان پولیس کے کسی ایس ایچ او کے حوالے کر دیا جائے, بس 15-20 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ صاحب کا سافٹ ویئر بالکل اپ ڈیٹ ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ ان کو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے والا, آپ نے محسن نقوی صاحب والی کی ہے کہ بلوچستان ایک ایسے چوکی مار ہے. جی, بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار وہ کبھی بیان کچھ دے دیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے پہلے وہ چڑھائی کرتے ہیں اپنے بیانات میں, وہ ایک دم اگریسو ہوتے ہیں اور پھر وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. بھئی یہ کون سا سٹائل ہے؟ وہ ایک طرح کے بیانات پر رکتے ہی نہیں ہیں, جس کی وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو صلح صفائی نہیں ہو رہی, یہ جو امن نہیں ہو رہا, اس میں جو ٹرمپ کے بیانات ہیں وہ آگ بگولا کر دیتے ہیں لوگوں کو, اور وہ خود بھی آگ بگولا ہو جاتے ہیں, دوسروں کو آگ لگا دیتے ہیں. ایسی فضول اور باتیں وہ کرتے ہیں جس کو کوئی بندہ مانتا ہی نہیں ہے. اب ایران جیسے ملک کے ساتھ بجائے کہ وہ آرام سے بیٹھ کے صلح صفائی سے صورتحال کو کنٹرول کریں, میں یہ سمجھتا ہوں فاتح کون ہوگا؟ فاتح وہ ہوگا جو دنیا کے لیے امن لے کے آئے گا. وہ فاتح ہوتا ہے. وہ فاتح نہیں ہوتا جو آگ برسائے, گولے برسائے, ہرمز کو بند کر دیا جائے, پاکستان جیسے ملک میں جو فیول ہے وہ آسمانوں تک پہنچ جائے, لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں. اس فتح کو کسی نے کیا کرنا ہے؟ میرا یہ خیال ہے فاتح میڈیٹر بھی ہو سکتا ہے جو ہم لے کے آئے گا. پاکستان کا جو کردار ہے سالسی کا, اسے کیسے؟ یقیناً دیکھیں, اس میں پاکستان کا جو اتنا اہم کردار ہے, اس میں یقینی طور پر اس فتح میں پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہوگا انشاءاللہ. اور مجھے اس بات کا قوی یقین ہے یہ فتح اور اس کے تمام نتائج پاکستان حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں سے جو پوری دنیا میں اور خاص طور پر اس خطے کے لیے کی جا رہی ہیں وہ ضرور رنگ لائے گی. لوگوں کو بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے. آج بھی اگر جنگ ٹھنڈی ہے اور وہ اس لیول پہ نہیں ہو رہی جس لیول پہ کبھی تھی, تو اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. یقینی طور پر اب جو وزیر اعظم اور چیف ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سعودی عرب کے, اس کے پیچھے بہت ایک اہم بات یہ ہے کہ یقینی طور پر وہ اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے سعودی عرب کا کردار تو بہت اہم کردار ہے, اور وہ بیٹھ کے ایک ایسا حل تلاش کریں گے کہ وہ ایران کو بھی, امریکہ کو بھی, پاکستان بھی بیٹھ کے اس کا جلد کوئی سلوشن نکالیں گے. بھئی کب تک یہ تاریخوں پہ تاریخیں دیتے جائیں گے؟ اچھا, یہ جو ہوتی ہے نا کولڈ وار, یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ کبھی اس نے میزائل پھینک دیا, کبھی اس نے میزائل پھینک دیا, کبھی وہاں آگ لگا دی, کبھی سمندر میں پھینک دیا, کبھی پیٹرول کا پورا کنٹینر جلا دیا. یہ اس جنگ سے میں یہ سمجھتا ہوں کئی درجے زیادہ خوفناک ہوتی ہے. جو ایک دفعہ ہوئی وہ تو بند ہو گئی. اب آپ آج بھی دیکھ لیں, روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کبھی امریکہ میزائل پھینک دیتا ہے, کبھی ایران شروع ہو جاتا ہے.